تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومنو میں نے تمہارے پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس سے پہلے بھی لوگوں پہ رکھے تھے روزے، تم پر فرض ہوئے جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل ہمارے لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی مشکل میں ڈالے. اللہ تعالیٰ اکثر دین کے احکامات دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے لیے حرج تکلیف نہیں، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے یسر چاہتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے لیے یسر ہے. اس میں آسانی کیا ہے کہ اس سے ہمارے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتا ہے، ایک موقع فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے سیل لگی ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے، ونس ان اے لائف ٹائم. کیا پتہ مجھے آپ کو اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ وہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، رغم انف امرئ شہد رمضان فلم یغفر له، کہ ایک بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ملعون ہے، وہ برباد ہو گیا، اس کا کھانا خراب ہو گیا اس شخص کا، کہ جس کو رمضان نصیب ہو اور وہ پھر بھی اللہ کی مغفرت نہ پا سکا، پھر بھی وہ جنت نہ پا سکا. تو یہ سمجھے کہ دروازے کھلے ہیں جنت کے، اور یہ کمانے کا ٹائم ہے انشاءاللہ. اور یہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں روزے سے تقوی ملے گا، یعنی نہ صرف جنت انشاءاللہ مل جائے گی بلکہ رمضان کے بعد بھی آپ کو تقوی نصیب ہوگا. اب رمضان کا رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا برائی کی طرف دل نہیں چاہے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ کا رمضان کے فوراً بعد چاند رات سے ہی آپ کا دل چاہے کہ آپ ناچنا شروع کر دیں اور سب کچھ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو سمجھ رہے ہیں آپ کو تقوی نصیب نہیں ہوا، آپ نے بس بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی. تو آپ کو دعا کرنی پڑے گی کہ یا اللہ یا مجھے حج کروا دے یا پھر ایک اور موقع دے، یا میں نفلی روزے رکھوں کہ میرا تقوی واپس آئے. ٹھیک ہے جی. اس تقوی کو مینٹین کرنے کے لیے نا اس رمضان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع فراہم کیے ہمیں. ان مواقع میں سے ایک موقع تو روزے ہی ہیں نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. مگر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا من قام، پہلے میں کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ تو روزے ہو گئے، تقوی ملے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح حدیثیں ساری، صحیح بخاری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اور مسلم میں بھی ہیں اور کتب حدیث میں تواتر کے ساتھ ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. تو حوالے چاہیے ہوں آپ لے لیجئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا، کوئی چھپی اس میں بات نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے ایک اور آپ کو راستہ بتایا کہ، اور ظاہر بات اللہ نے ان پہ نازل کیا نا یہ بات کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو قیام کرے گا نا اس مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے تیسری خوشخبری دی کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا نا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فداہ امی و ابی و روحی، انہوں نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر پہ قیام کیا نا، قیام کر لیا جس نے، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں قیام سے کیا مراد ہے یہاں پہ. اس ایمان و احتساب یعنی ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، خالص خلوص نیت کے ساتھ، خلوص ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ قبول کریں گے، تو آپ کے گناہ سارے پچھلے معاف ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو تقوی بھی نصیب ہو جائے گا. یہ تقوی کے اللہ نے اس مہینے میں آپ کو مختلف مواقع دیے ہیں. اور وہ قیام کیا ہے؟ قیام سے مراد وہ 2 رکعت بھی ہو سکتی ہے، جو 1 رکعت وتر بھی وہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو وہ لیلۃ القدر کی گھڑیاں مل گئی نا، جس رات میں بھی وہ لیلۃ القدر ہے، وہ 20ویں ہے، 21ویں ہے، 22ویں ہے، 23ویں ہے، 30ویں ہے، جو بھی رات ہے آخری عشرے میں آپ کو ملنی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ آپ نے اس میں نفل پڑھ لیے نا 2، اور اس رات میں وہ 1 سجدہ بھی، وہ کہا نا جیسے اقبال نے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو یہ نجات. وہ سجدہ آپ کو مل گیا نا، تو بس یہ وہ 1000 سجدے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 لاکھوں کروڑوں سجدوں سے اوپر ہے اگر وہ مل گیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ نصیب فرمائے. تو یہ تو کچھ چند مواقع ہو گئے عبادت کے راستے سے. اور قیام سے مراد یہ نفلی عبادت ہے، چاہے آپ اس کو تراویح کہیں، تہجد میں کہیں، جو مرضی کہیں. عشاء کی فرضوں کے بعد سے لے کے فجر ہونے تک جتنے بھی آپ کو قیام، رات کے قیام ملیں گے نا، اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. چاہے وہ پورے رمضان کا قیام ہے یا وہ آخری عشرے کا قیام ہے، آپ کو انشاءاللہ اس میں یہ خوشخبریاں ہیں. تقوی کے اللہ نے مواقع دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اور راستہ بتایا
دو بڑے راستے ہیں، ایک عبادت کا ہے اور ایک حقوق العباد والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف عشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں رمضان میں اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے نبی نے کی اور ہمیں راستہ دکھایا، یہ والا، اور مسجدوں میں کیا آف کورس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آخری جو بالکل آپ کا آخری رمضان تھا، آپ کی ترتیب یہی تھی، آپ کی سنت ہے، کنفرم ہے، سنت مؤکدہ ہے، بعض نے اس کو واجب کا، فرض کفایہ بھی کہہ دیا، مختلف علماء نے اس سے مطلب نکالا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ لیکن جو آپ کا آخری رمضان تھا نا، اس میں آپ نے دو عشرے کیے، درمیان والے 10 دن بھی اور آخری 10 دن بھی، کیونکہ اس سے 1 سال پہلے آپ نے چھوڑ دیا تھا، مگر جو آپ کی سنت ہے نا، سنت متواترہ، وہ یہ آخری عشرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کان یعتکف العشر الاواخر۔ اور تیسرا آپ کے پاس سمجھے، پانچویں میں نے آپ کو 4 بتا دی ہیں اپرچونٹیز، مواقع تقوی لینے کے، جنت لینے کے، ثواب لینے کے، کہ تقوی آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا، کلٹیویشن کرنی ہے آپ نے، کھیتی میں ہل چلانا ہے۔ پانچواں طریقہ وہ ہے جسے انگلش میں یہاں کہتے ہیں پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از۔ باتیں تو بڑی کر لیں، اب ذرا عمل کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ جہاں جو آپ باتیں کریں نا، اس میں آپ پیسے بھی رکھو، آپ ثبوت دو اپنے ایمان کا۔ وہ کیسے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، کان جبرائیل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، متفق علیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صدقے میں، خیر میں جو جواد، اجود، سب سے آگے تھے، اتنی سخاوت آپ کرتے تھے کہ جس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس کی ہم اس پر شروع ہو جائیں تو یہ تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ میں بس آپ کو وہ مواقع بتا کے بات ختم کرنے لگا۔ میرا 10-15 منٹ کا مقصد تھا کہ یہ تمہیدی گفتگو بہت ضروری ہے، کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکتا تھا، آپ کو جواد کہا گیا، اجود الناس۔ آپ کی 3 وہ خصوصیات ہیں جو آپ کے نبی ہونے کے لیے یہ ثبوت کافی ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو میری بات سن رہا ہے، آپ کو اگر دیکھنا ہے نبی کیسا ہوتا ہے تو 3 باتیں دیکھ لیں۔ اجمل فی الصورہ، اجود فی الغنا، اور اشجع فی الشجاعہ۔ 3 چیزیں، آپ جواد بھی ہیں، شجاع بھی ہیں اور اجمل بھی ہیں۔ آپ کان اجمل الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے خوبصورت بھی تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ آپ سب سے خوبصورت تھے، سبحان اللہ۔ آپ کے حسن و جمال کے کوئی نہیں، یعنی آپ کی صورت ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا ہاتھ بھی ہر وقت سخی، یہ 2 ہو جائیں۔ اور تیسری صفت ہے کہ آپ بہادر بھی بہت تھے۔ اب دیکھیں نا، لوگ بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مگر جب ذرا سی آندھی طوفان آئی تو وہ جناب بل میں چھپ کے نعوذ باللہ بیٹھ گئے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جنگوں کا وقت آیا، کوئی ایمان کا امتحان آیا، جی میں تو گیا، تو اپنا راستہ ناپو، نہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ کہیں دیکھا جنگ میں لوگ تتر بتر ہو گئے، تیروں کے آگے جا کے آپ سب سے آگے کھڑے ہو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں آگے کو کہ چلو میرے ساتھ، میں ہوں محمد ابن عبداللہ۔ اور آپ نے پھر آوازیں لگانی کہ میرے پیچھے آؤ اللہ کے بندو، تو صحابہ کی پھر وہ جو خاص جماعتیں تھیں وہ آپ کے پیچھے پھر آتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، علی جیسے شجاع صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قریب جنگ میں کوئی بڑا دلیری قدم رکھتا تھا، کیونکہ جہاں آپ ہوتے تھے وہاں حملے کا زور سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہی، کافر آتے ہی اس کام کے ساتھ ہے کہ اس کا کام ختم کر دو تو سارا ختم ہو جائے گا۔ ٹارگٹ، ہی واز دا پرائمری ٹارگٹ۔ تو آپ کی بہادری، آپ کی خوبصورتی اور آپ کی سخاوت ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کتابیں کم ہیں اس کے لیے، اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا، بیان ہی بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ حدیث کہتی ہے کہ آپ اجود الناس تھے۔ میں نے 3 صفتیں بتا دی ہیں، آپ ان میں سے ایک ہے آپ جواد تھے، اور رمضان میں تو آپ اتنے سخی تھے کہ پھر آپ کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ قرآن کا دور کرنے آپ کے ساتھ، ریویو ہوتا تھا ہر سال، اینول ریویو آف دا قرآن، یہ بھی مشہور بات ہے، ثابت ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر ملاقات ہوتی تھی نا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اس ملاقات کے بعد تو پھر آپ کی سخاوت کا نام ایسے تھا جیسے ریح المرسلہ، آندھی چل رہی، رک نہیں رہا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے تو یہ تقوی کے یہ طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کی توفیق دے. آپ کو اگر تقوی لینا ہے، جنت لینی ہے، مغفرت لینی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے. بالکل وہی بات جو اللہ کے نبی رمضان کے شروع میں اعلان کرتے ہیں کہ وذالک کل لیلہ، یہ جنت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں. آپ کے لیے جنت جانے کا یہ راستہ صاف ہے. بالکل موقع آپ کو مل چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آزاد کرنا ہے. دیکھیں میں نے آپ نے ایسے کئی کام کیے ہوں گے ایک سال کے اندر کہ جس پہ دوزخ آ گئی ہے پکا، یعنی اگر ہم مر گئے بغیر توبہ کے تو دوزخ میں چلے جائیں گے. کئی ہیں ہم میں سے. اللہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں تمہارے اعمال پہ پکڑنے لگوں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی جاندار، کوئی یہ انسان بنو نوع من سے بچنے والا نہیں ہے. اتنا اللہ کا جو انصاف ہے، وہ جسٹس آف اللہ جسے کہتے ہیں نا، وہ بہت زبردست ہے. ہمیں اس کی رحمت چاہیے، رحمت. تو یہ رحمت کے مواقع اور صدقہ ان میں سے ایک ہے. 5واں آخری موقع ہے. میں نے آپ کو 5 بڑے راستے، 5 بڑے موقع بتا دیے کہ جنت میں جانا کیسے ہے. انشاءاللہ اس کے طریقے، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تقوی بھی نصیب ہو جائے گا. اور وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو جنت کے لیے دوزخ سے آزاد ہو جائیں گے. یہ وذالک کل لیلہ، اور ہر رات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے. صرف آخری عشرے میں نہیں کرنا. بہت مشہور ہے یہ بات کہ جی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. نہیں، پورا رمضان جہنم سے آزادی کا. اب آخر میں تو سمجھے پیک ہے، آخر میں وہ کہتے ہیں نا پیک ہے، لوٹ سیل ہے، کمال ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب میں آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں.